السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماسٹر پیسز آف اسلام۔ ناظرین، مسجد الحرام، خانہ کعبہ یا مسجد حرام، یہ روئے زمین پر مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد حرام اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اب تک تعمیر کی جانے والی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد حرام اس لیے ہے کہ مسجد کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ شرعی طور پر غیر مسلموں کا مسجد حرام میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد الحرام میں ادا کی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، چاہے وہ فرض نماز ہوں یا نوافل نمازیں ہوں۔ ناظرین، امت مسلمہ حج اور عمرہ کے لیے خانہ کعبہ جانے کے لیے ہمیشہ دل میں تمنا لیے سر توڑ کوششیں کرتی ہے۔ وہیں پر خانہ کعبہ کی روز اول سے اب تک اسلامی تاریخی حیثیت کو بھی جاننے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ سے متعلق تمام اسلامی اور تاریخی پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری مستند اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم صادر فرمایا اور قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف منہ پھیرتے ہوئے دیکھا ہے، یقیناً ہم آپ کو قبلہ کی طرف پھیریں گے جو آپ کو خوش کرے گا، لہٰذا اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی طرف پھیر لو۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں بعض غیر مستند روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا، اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن حکم الہی سے کئی صدیوں کے دوران یہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا اور وقت کی دھن میں گم ہو گیا۔ لیکن اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا گھر تھا جو انسانیت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیادیں اس دعا کے ساتھ اٹھائیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، کیونکہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو جب پہلی بار تعمیر کیا گیا، یہ ایک سادہ مستطیل ڈھانچہ تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ پھر 608 عیسوی میں مکہ پر حکومت کرنے والے قریش قبیلے نے کعبہ کو لکڑی اور پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد لوگوں نے کعبہ کو بتوں سے بھرنا شروع کر دیا، اور بہت طویل عرصے تک عرب کے کفار خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کرتے رہے، تاہم خانہ کعبہ اسلام کی ترویج سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ قابل عزت اور قابل شرف رہا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی عرب کے کفار خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ 622 عیسوی میں مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کچھ عرصہ تک قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، یہاں تک کہ قرآنی وحی نے خانہ کعبہ کو قبلہ سمت متعین کر دیا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ واپس تشریف لائے تو خانہ کعبہ سے تمام بتوں کا صفائی کا حکم دیا اور خانہ کعبہ کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا محور بنایا۔ ناظرین، کعبہ کو اپنی پوری تاریخ میں بڑے پیمانے پر تبدیل کیا گیا ہے۔ دوسرے خلیفہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حجاج کی بڑھتی ہوئی تعداد کو پورا کرنے کے لیے کعبہ کے ارد گرد کے علاقے کو وسعت دی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا اور دیگر اہم یادگاروں کو حرم میں شامل کیا گیا۔ مکہ المکرمہ پر حکومت کرنے والے خلیفہ عبد الملک اور ابن زبیر کے درمیان خانہ جنگی کے دوران 683 عیسوی میں کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی گئی۔ تاریخ دانوں کے نزدیک حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور ابن زبیر نے اسے دوبارہ چاندی سے جوڑ دیا اور کعبہ کو لکڑی اور پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل طول و عرض کی پیروی کرتے ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد جگہ کو بھی ہموار کیا۔ روایات کے مطابق مکہ مکرمہ پر دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے بعد خلیفہ عبد الملک نے عمارت کے اس حصے کو بحال کیا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔ تاہم ان میں سے کسی بھی تزئین و آرائش کی عمارت کے مطالعہ یا آثار قدیمہ کے شواہد کے ذریعے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ یہ تبدیلیاں صرف بعد کے ادبی ذرائع میں بیان کی گئی ہیں۔ روایات کے مطابق اموی خلیفہ الولید جس کی حکمرانی کا دور 705 عیسوی سے 715 عیسوی تھا کے دوران خانہ کعبہ کے ارد گرد والی مسجد کی بلڈنگ کو دمشق کی عظیم مسجد کے گنبدوں سے مزین کیا گیا اور 7ویں صدی تک کعبۃ اللہ کو کسوہ سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، جو کہ ایک سیاہ کپڑا جسے حج کے دوران ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابتدائی عباسی خلفاء جن کے دور حکومت کا سلسلہ 750 عیسوی سے 1250 عیسوی کے دوران تھا، ان کے دور میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد کی مسجد میں کئی بار توسیع اور ترمیم کی گئی۔ سفری مصنفین کے مطابق جیسے ابن جبیر جنہوں نے 1183 عیسوی میں کعبۃ اللہ کو دیکھا، اس نے کئی صدیوں تک 8ویں صدی کی عباسی شکل کو برقرار رکھا۔ 1269 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک مصر کے مملوکوں نے حجاز پر حکومت کی۔ مغربی عرب کے پہاڑی علاقے جہاں مکہ المکرمہ واقع ہے، مصر کے سلطان قیتبے نے 1468 عیسوی سے لے کر 1496 عیسوی کے دوران مسجد کے ایک طرف ایک مدرسہ یعنی ایک دینی درسگاہ تعمیر کی۔ عثمانی سلاطین سلیمان اول کے دور حکومت 1520 عیسوی سے لے کر 1566 عیسوی تک اور سلطان سلیم دوم کے دور حکومت 1566 عیسوی سے لے کر 1574 عیسوی کے دوران مسجد کی بلڈنگ کی بہت زیادہ تزئین و آرائش کی گئی۔ 1631 عیسوی میں کعبہ اور ارد گرد کی مسجد کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، جب اس سے پچھلے سال سیلاب نے انہیں منہدم کر دیا تھا۔ یہ مسجد جو آج موجود ہے ایک بڑی کھلی جگہ پر مشتمل ہے جس کے چاروں اطراف کالونیڈ اور 7 مینار ہیں، جو دنیا کی کسی بھی مسجد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس بڑے پلازے کے مرکز میں خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری مقدس عمارتیں اور یادگاریں ہیں۔ ناظرین، مسجد حرام 88.2 ایکڑ اراضی پر محیط ہے۔ مسجد الحرام ایک ہی وقت میں 40 لاکھ نمازیوں کی میزبانی کرتی ہے۔ یہ 4,08,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ ناظرین، شروع میں کعبہ کے 2 دروازے تھے اور اب مسجد الحرام کے 210 دروازے ہیں، اور ماضی میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ قدیم زمانہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کئی رنگوں میں تھا، جو کہ بعد میں خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے سیاہ رنگ مقرر کر دیا گیا۔ مقدس خانہ کعبہ کیوبائڈ کی شکل کا ڈھانچہ ہے۔ خانہ کعبہ کا مقام مسجد کے مرکز میں ہے۔ مسجد الحرام 9 میناروں پر مشتمل ہے۔ ہر مینار زمین سے 99 میٹر یا 292 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام کا تذکرہ قرآن پاک میں 15 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ حجر اسود جو مبارک پتھر کا ٹکڑا ہے، مسلمانوں کے چھونے یا چومنے کے لیے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا گیا تھا، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد ایک مستطیل مرکزی صحن بنایا گیا جہاں نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔
اور طواف کرنے والے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ مسجد الحرام کے صحن میں 2 مقدس مقام ہیں، جس میں سے ایک مقام ابراہیم اور دوسرا زمزم پانی کا کنواں ہے۔ مسجد الحرام کے شمال مشرق میں 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، جہاں پر حجاج کرام حج اور عمرہ کے اہم رکن سعی کو ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی جدید عمارت صدیوں کی ترقی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے کے دور میں خانہ کعبہ عرب مشرکین کا گڑھ اور عبادت خانہ تھا، جہاں عرب کے مشرکین اپنی رسومات اور عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اپنے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایک ایسی مرکزی عبادت گاہ نصیب فرمائی جہاں پر ہر مسلمان جانے کعبۃ اللہ کو دیکھنے اور عبادت کرنے کی مضبوط تڑپ اور خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر کعبۃ اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور وہاں عبادت کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور کعبۃ اللہ جیسی مبارک جگہ پر موت کا آنا نصیب فرمائے، آمین۔